الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر بہت دن سے کلام جاری ہے الحمدللہ رب العالمین. پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیدنا شیخ الشیوخ ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کے مشہور قصیدے میں سے چند ابیات، چند اشعار آپ کو سنائے، اور ان میں سے آداب بھی جو اخذ کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. پچھلے ویڈیو میں جو مین بات ہم نے بتائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں خاکساری، عاجزی اور ادب کے ساتھ رہنا ہے. جب بارگاہ میں جائیں تو فرمایا کہ وَحُطَّ رَأْسَكَ، اس قصیدے کے اندر فرمایا وَحُطَّ رَأْسَكَ وَاسْتَغْفِرْ بِلَا سَبَبٍ. بارگاہ میں خاکساری اور عاجزی اور ادب کے ساتھ پہنچے، سر جھکاتے ہوئے پہنچے، اور اس بارگاہ میں رہتے وقت استغفار دل میں جاری رہے. استغفار کن باتوں سے کرنا ہے، کس وجہ سے استغفار کرنا ہے، ہم نے بتایا کہ انجانے میں جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو سوچ کر انجانے میں جو ہو گئے ان کے لیے اللہ سے استغفار مرید طلب کرتا رہے. اور جو بے ادبیاں انجانے میں مرید جانتا بھی نہیں کہ کب کب بے ادبیاں ہوئی، ان بے ادبیوں کے بارے میں دل میں سوچ کر اس کے لیے بھی پیر سے معافی مانگتا رہے دل کے اندر. اور مرید کو یہ بھی سوچنا ہے کہ جتنا بھی ادب کیا جائے اس بارگاہ کا وہ کم ہے. جتنا بھی ادب کیا جائے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کا وہ کم ہی ہے. جس حق سے یا پھر جس قدر ادب سے رہنا ہے ہم نہیں رہ پا رہے ہیں، مرید کو یہ احساس ہونا چاہیے، اور یہ بات محسوس کرتے ہوئے مرید اس کے لیے بھی استغفار کرے کہ جس قدر ادب سے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رہنا ہے اس قدر ہم نہیں رہ پا رہے ہیں. جتنا بھی آپ ادب ظاہر کریں وہ کم ہے. صحابہ کرام کے بارے میں کیا آیا ہے حدیثوں میں؟ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو داود کی حدیث ہے کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ کے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو، مطلب بغیر کسی حرکت کے.
मुकम्मल अदब के साथ, पूरे अदब के साथ आजिज़ी ज़ाहिर करते हुए बैठे हुए थे सहाबा इकराम। और सहाबा को भी ये पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितना भी वो अदब ज़ाहिर करें कम है, क्योंकि वो बारगाह अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली बारगाह है। तो इसी तरह मुरीद को ये सोचना है कि वलीयुल्लाह की बारगाह अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली बारगाह है, इसलिए जितना भी वो अदब करे कम है, कम ही है। ये सोचते हुए भी मुरीद इस्तिग़फ़ार करे कि अदब में तक़सीर आ ही जा रही है, अदब में तक़सीर हो ही जा रही है, इसलिए मुरीद इस्तिग़फ़ार करे। और पिछले वीडियो में हमने एक आयत की तिलावत की शुरुआत में, जिसका मफ़हूम बताने से रह गए। वो सूरतुल मुनाफ़िक़ून की आयत है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह, जब उनसे ये कहा जाता था कि आओ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। मुनाफिकीन से जब ये कहा जाता था कि आओ अल्लाह के रसूल की बारगाह में, वो तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो लव्वौ रुऊसहुम, तो वो अपने सर घुमा लेते थे। वरअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून, और तुम उन्हें देखोगे कि वो तकब्बुरी करते हुए मुंह फेर लेते हैं। तो जब मुनाफिकीन को बुलाया जाता था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आम तौर पे तो वो आते थे, लेकिन जब ये कह के बुलाया जाता था कि आओ अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो वो नहीं आते थे, मुंह फेर लेते थे। क्यों? क्योंकि इस्तिग़फ़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, तुम आओ, इसका मतलब क्या है? उनको शर्मिंदगी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि गुनाह किए तभी तो इस्तिग़फ़ार करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गुनाहों का एतराफ़ करते हुए आजिज़ी के साथ, खाकसारी के साथ, शर्मिंदगी ज़ाहिर करते हुए बारगाह रिसालत में वो पहुँचेंगे, तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। तो सहाबा इस तरह पहुँचते थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए इस्तिग़फ़ार करते थे। लेकिन मुनाफिकीन इस तरह पहुँचते नहीं थे। खाकसारी हम क्यों ज़ाहिर करें, ये सोचते थे। तो जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में, ऐसी बारगाह जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ है, वैसी बारगाह में खाकसारी ज़ाहिर करने से, अदब से आने से मुनाफिकीन पीछे हटे, मुंह फेर लिया, तो अल्लाह ने एक और आयत नाजिल की। फरमाया सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम, उन पर एक सा है, अगर आप इस्तिग़फ़ार करें या इस्तिग़फ़ार ना करें, उनके लिए बराबर है, उन पर एक सा है। क्यों? क्योंकि लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह उनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। क्यों नहीं बख्शेगा? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में शर्मिंदगी के साथ आना, खाकसारी दिखाते हुए आना, ये पसंद नहीं किया। कैसे मालूम होता है ये बात कैसे मालूम होती है? क्योंकि किस लिए बुलाया जाता था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, ये कह के जब बुलाया जाता था। वैसे तो मुनाफिकीन नमाज पढ़ने वगैरह पहुंचते थे, तब तो बारगाह में आते ही थे, मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ने के लिए वगैरह पहुंचते थे। लेकिन जब ये कह के बुलाया जाता था, इज़ा क़ील लहुम तआलू, आओ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, आओ। यानी कि कैसे आना है? तब गुनहगार हैं सोचते हुए आना है, तभी तो इस्तिग़फ़ार करेंगे, तभी तो माफ़ी तलब करेंगे, गुनाहों का एतराफ़ करते हुए आना है, खाकसारी और अदब से आना है।
اس کے لیے تیار نہیں تھے منافق. تو اللہ نے فرمایا اب استغفار کریں یا نہ کریں اللہ انہیں بخشے گا نہیں. کب فرمایا؟ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خاکساری سے آنے سے، ادب سے، شرمندگی کے ساتھ، اس لیے یعنی کہ گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آئیں. جب ان سے کہا جائے تو وہ نہیں آتے تھے. خاکساری دکھانے سے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عاجزی ظاہر کرنے سے جب وہ پیچھے ہٹتے تو اللہ نے فرمایا کہ استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم سواء علیہم، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا. تو اس آیت کی تفسیر میں امام ابن عجیبہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر بحر المدید کے اندر کہ من تکبر عن حط رأسه للأکابر ففیہ خصلۃ من النفاق. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں یا پھر جو شخص اکابر کی بارگاہ میں، اکابر سے مراد کون ہے بتائیں گے، جو شخص اکابر کی بارگاہ میں خاکساری ظاہر کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے، تکبری کرتا ہے، ففیہ خصلۃ من النفاق، اس کے اندر نفاق باقی ہے، اس کے اندر نفاق کی خصلت ہے. کیوں ایسے فرمایا؟ کیونکہ منافقین بارگاہ میں آتے نہیں تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ استغفار کریں گے رسول اللہ تو ہرگز نہیں آتے تھے، کیونکہ خاکساری ظاہر کرنی پڑے گی، گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی ظاہر کرنی پڑے گی، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. تو جو شخص اس طرح اکابر کی بارگاہ میں خاکساری ظاہر کرنے سے، انکساری سے پیش آنے سے، عاجزی دکھانے سے پیچھے ہٹتا ہے، تکبری کرتا ہے، اس کے اندر ان منافقوں کی خصلت باقی ہے. فرمایا آگے فرمایا والمراد بالاکابر الاولیاء العارفون باللہ. اکابر سے مراد اولیاء اکرام، عارفین جو اللہ کی معرفت رکھتے ہوں، کیونکہ آج کے دور میں وہی ہیں، عارفین ہی موجود ہیں. رسولوں کو کوئی شخص پا نہیں سکتا، رسولوں کے وارث کو پا سکتا ہے، ولی اللہ کو پا سکتا ہے. آگے فرمایا من تکبر عنہم مات وفیہ بقیۃ من النفاق. جو شخص ان کی بارگاہ میں عاجزی سے آنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور تکبری کرتا ہے، اس پر موت آئے گی اس حالت میں کہ اس کے اندر تھوڑا نفاق باقی رہے گا. پھر فرمایا کہ اذ لا یخلو منہ الا بالتطہیر الکبیر علی ایدی المشائخ. مشائخ کی بارگاہ ہی سے دل کو نفاق سے پاک کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے نفاق کیا ہے یہ سمجھیے. باہر ایمان اور اندر ایمان نہیں، یہی ہے نا نفاق. اب دل کی خصلت کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. دل ہمیشہ شک میں مبتلا رہتا ہے، دل کی عادت ہے شک کرنا، دل آسانی سے نہیں مانتا، کسی بھی چیز پر دل شک کرتا ہے. اب ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور اللہ اور رسول کے بارے میں سنے اور ایمان لا لیا، لیکن دل پورے طور پہ مانا ہے کہ نہیں آپ نہیں جانتے. آپ کہہ سکتے ہیں ہاں مان لیا تھے، نہیں، یہ سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا دل کے طرف جھانک کر دیکھیے گا. دل کے اندر یقین کی کمی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے. دل بہت آسانی سے شک کر لیتا ہے، لیکن دل یقین بہت مشکل سے کرتا ہے، بہت دیر لگتی ہے دل کے اندر یقین پیدا ہونے کے لیے. تو دل کی خصلت ہی شک کرنا جب ہے تو سب کے دل کے اندر آسانی سے شک جلدی پیدا ہو جاتا ہے. اور شک کن کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے. وہ شک ان کے دل میں تھا، تبھی تو ایمان کامل دل میں بیٹھتا نہیں تھا.
ان کے دل میں شک تھا، تو شک نفاق کی صفت ہے، نفاق کی خصلت ہے شک۔ تو اگر آپ اپنے دل کو شک سے دور کرنا چاہتے ہیں تو جن کے دل میں شک ہی نہ ہو، جو حق الیقین تک پہنچ گئے ہوں، اولیاء کرام، اس زمانے میں نبی رسول اور آج کے زمانے میں اولیاء کرام، ان کی بارگاہ میں پہنچنا ضروری ہے۔ جب آپ ان کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آپ کا دل شک سے پاک ہو جائے گا، یقین مضبوط ہو جائے گا، پھر نفاق نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں سے دور رہتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آؤ کوئی آپ سے یہ کہے تو آپ تکبری کرتے ہیں، تو یہ جو شک ہے یہ دل سے نہیں جائے گا، کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھا ہوگا، آپ خود نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہوں گے کہ شک ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ دل کی خصلت ہی ہے کہ دل شک کرتا ہے، جلدی سے نہیں مانتا، دل جلدی سے نہیں مان لیتا کوئی بھی چیز۔ تو شک سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے۔ اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو بیت یا جو شعر کی تلاوت کی، جو شعر ہم نے آپ کو سنایا، اس میں یہ بھی فرمایا کہ وَقُمْ عَلَىٰ قَدَمِ الْإِنصَافِ مُعْتَذِرًا۔ اس کا بہت وسیع معنی ہے۔ صوفیان کرام یہ سمجھاتے ہیں کہ انصاف کے قدم پر کھڑے رہو۔ اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے ولی، تمہارے پیر تمہیں جہاں پر رکھتے ہیں اسی جگہ پر راضی ہو کر رہو۔ جس جگہ پر، جس مقام پر تمہیں رکھا ہے اللہ کے ولی نے، اس کے بھی تم لائق نہیں ہو، یہ سوچنا ہے۔ اور جو انہوں نے عطا کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ سوچنا ہے۔ اگر آپ کو کسی مجلس میں بلاتے ہیں تو انصاف ہے، وہ انصاف کرتے ہیں، نہیں بلاتے ہیں انصاف کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی خدمت کا موقع دیتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں کسی اور کو دیتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی عطا کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں، آپ کے پیر بھائی کو عطا کرتے ہیں، آپ کو عطا نہیں کرتے، انصاف کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ جو کریں صحیح کرتے ہیں، یہ سوچنا ہے مرید کو۔ اللہ کے ولی جو بھی کریں اس کو انصاف سمجھنا ہے، عدل سمجھنا ہے، منافقین کی صفت سے بچنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غنیمت تقسیم کرتے تھے تو اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام حضور اکرم جو دیں اس کو انصاف سمجھتے تھے، لیکن منافقین، ان کے دل میں تو نفاق تھا۔ ایک منافق بول اٹھا، اعدل یا محمد، بہت مشہور واقعہ ہے، صحیح احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اعدل یا محمد، انصاف کیجئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، اذا لم اعدل فمن یعدل، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ تو اس منافق کی طرح نہیں ہونا ہے ہمیں، وہ جو کریں انصاف ہی کرتے ہیں سمجھنا ہے۔ کیونکہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے ساتھ ہیں، ولی اللہ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ کی خاصیت کیا تھی؟ اللہ سے تعلق، یہی تو سب سے بڑی خاصیت تھی۔ ہر نبی کی یہی تو خصوصیت ہے کہ ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو ولی اللہ کی خاصیت کیا ہے؟ ان کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے الہام ہوتا ہے ان کو، اللہ سے کنیکشن ہے ان کا۔ تو جب آپ ایسی بارگاہ میں ہیں تو صحابہ جس طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں رہتے تھے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کی بارگاہ میں مرید کو رہنا ہے، یہ سمجھیے گا، اور انصاف کے قدم پر رہنا ہے۔ وہ جو کریں انصاف کرتے ہیں، یہ سوچنا ہے۔ جہاں پر آپ کو رکھیں وہیں پر راضی ہو کر رہنا ہے۔ یہی سب پچھلے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا۔ آج اسی قصیدے میں سے
یعنی کہ امام سیدنا شیخ الشیوخ ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کا جو مشہور قصیدہ ہے جو ما لذت العیش الا صحبت الفقراء ایسے شروع ہوتا ہے، اس قصیدے میں سے چند اشعار آج بھی سنائیں گے اور ان میں سے آداب سیکھیں گے۔ فرمایا کہ وَبِالتَّفَتِّ عَلَى الْإِخْوَانِ جُدْ أَبَدًا حِسًّا وَمَعْنًا وَغُضَّ الطَّرْفَ إِنْ عَثَرًا، یعنی کہ اس شعر کے اندر پیر بھائیوں کے ساتھ مرید کو کیسے پیش آنا ہے وہ سمجھایا۔ آئیے شرح میں سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ تکرم علی اخوانک، شرح کس کی ہے؟ سیدنا ابن عطاء اللہ سکندری کی کتاب عنوان التوفیق، اس میں فرمایا اس شعر کے شرح میں کہ تکرم علی اخوانک وجد علیہم ابدا، تمہارے پیر بھائیوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرو اور اللہ نے تم کو جو عطا کیا ہے اس میں سے ان کو بھی عطا کرو، ان کے ساتھ بانٹو۔ فرمایا اما فی الحس، شعر میں کیا فرمایا؟ حسن و معنی، ظاہری طور پہ بھی ان کو عطا کرنا ہے، ان کے ساتھ بانٹنا ہے، اور باطنی طور پہ بھی۔ تو فرمایا اما فی الحس، ظاہری طور پہ کیسے؟ فَبِبَذْلِ الْأَمْوَالِ، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے وہ ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ماں باپ پر آپ خرچ کریں گے، رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، بیوی بچوں پر خرچ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی سے جو جڑ چکے ہیں، جو آپ کے پیر بھائی ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ وَأَمَّا فِي الْمَعْنَى، باطنی طور پہ کیسے ان کی مدد کی جائے؟ فرمایا فَلَا تَبْخُلْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ يُمْكِنُكَ إِيصَالُهُ إِلَيْهِمْ، جو کچھ اس راستے میں، اللہ تک پہنچنے کے راستے میں تم سے ہو سکے وہ ان کے لیے کر کے دینا۔ اللہ کے ولی کی رضامندی کیسے پائیں وہ نہیں جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، آپ بہت دن سے اس راستے میں ہیں، اللہ کے ولی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے ان کی محبت کو کیسے کمایا، آپ نے کیا کیا کیا، وہ ان کو بھی سمجھائیں۔ ان کو اگر کوئی خدمت کا موقع ملا اور وہ خدمت صحیح سے انجام دے نہیں پا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، تو ان کو وہ خدمت کیسے کریں آپ سمجھائیں، اس راستے میں ان کو ان کے مددگار بن جائیں آپ۔ پھر فرمایا کہ وَغُضَّ الطَّرْفَ إِنْ عَثَرًا، وَغُضَّ الطَّرْفَ، آنکھیں جھکا لیجئے گا، عن مصاب الاخوان، پیر بھائیوں کی غلطیوں سے آنکھوں کو جھکانا ہے، ان کی غلطیوں کے طرف، ان کے کمیوں کے طرف نہیں دیکھنا۔ وَلَا تَشْهَدْ إِلَّا مَحَاسِنَهُمْ، بس ان کی خوبیاں دیکھتے رہیں، جو ان کے اندر خوبیاں اللہ نے پیدا کی اس کے طرف نظر کیجئے گا۔ آگے سیدنا امام ابن عطاء اللہ سکندری نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول نقل کیا کہ فرمایا پیران پیر نے کہ ما وصلت الى اللہ تعالی بقیام لیل ولا صیام نہار ولا دراست علم، اللہ تک میں نہ تو راتوں میں نماز پڑھنے کے ذریعے سے پہنچا، نہ دن میں روزہ رکھنے کے ذریعے سے پہنچا، اور نہ ہی علم حاصل کرنے کے ذریعے سے پہنچا۔ تو میں کیسے پہنچا؟ بل وصلت الی اللہ بالکرم، لوگوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتا تھا، سب پر فضل کرتا تھا، سب کے ساتھ کرم سے پیش آتا تھا۔ والتواضع، خاکساری میرے اندر تھی، وسلامت الصدر، وسلامت الصدر، دل پاک تھا، دل کو پاک کرنے کے ذریعے میں اللہ تک پہنچا۔ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا۔ آگے اس قصیدے کے اندر فرمایا کہ وَرَاقِبِ الشَّيْخَ فِي أَحْوَالِهِ فَعَسَى يُرَى عَلَيْكَ مِنْ اسْتِحْسَانِهِ أَثَرًا، اس شعر میں پیر کا یا پھر شیخ کے احوال کا مراقبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مراقبہ وغیرہ کیسے کیا جائے گا یہ اللہ کے ولی آپ کو سمجھائیں گے جب آپ اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیں گے۔ شرح میں فرمایا کہ اذا تخلقت بما تقدم من الآداب، اگر اس سے پہلے اس شعر کے اندر، اس قصیدے کے اندر جو آداب بیان کیے گئے ان سب پر تم عمل کرنے لگو،
وَوَصَلْتَ بِافْتِقَارِكَ وَانْكِسَارِكَ إِلَى الشَّيْخِ، اور عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ تم پیر کی بارگاہ میں پہنچو. وَتَمَسَّكْتَ بِتِلْكَ الْأَعْتَابِ، اور ان کے دامن کو تھام لو. فَرَاقِبْ أَحْوَالَهُ، تو ان کے احوال کا مراقبہ کرو. کیسے؟ وہ اللہ کے ولی آپ کو ڈائریکٹ سمجھائیں گے. اور کیا کرنا ہے؟ وَاجْتَهِدْ فِي حُصُولِ مَرَاضِعِهِ، وَاجْتَهِدْ فِي حُصُولِ مَرَاضِعِهِ، یعنی کہ مراقبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رضامندی پانے کی کوشش کرو. وَاخْضَعْ لَهُ فِي كُلِّ حِينٍ، ان کے لیے ہمیشہ خاکساری ظاہر کرو، جو وہ حکم دیں اس کے مطابق چلو. فَإِنَّهُ التِّرْيَاقُ، وہی تریاق ہیں، وہی دوا ہیں. وَالشِّفَاءُ، اور تمہارے دل میں جو بیماریاں ہیں ان سب کے شفا اللہ کے ولی کے پاس ہے، اللہ کے ولی کے پاس ہے. تو جب تم اس طرح رہو گے تو اور اللہ کے ولی کے ذریعے تمہارے دل کو شفا حاصل ہو جائے گی، شفا مل جائے گی، تو اللہ کے ولی کے اخلاق تمہارے اندر پیدا ہونے لگیں گے، ان کے آداب تمہارے اندر بھی پائے جائیں گے. آگے فرمایا کہ من اشد الحرمان ان تجتمع مع اولیاء اللہ تعالی ولا ترزق القبول منه، ولا ترزق القبول منه وما ذلك الا بسوء الادب منك والا فلا بخل من جانبهم ولا نقص من جهتهم. یہاں پر فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑا محروم شخص کون ہے؟ جو اللہ کے ولیوں کو پائے، ان کی بارگاہ سے جڑنے کا نصیب اس کو ملے لیکن ان کو راضی نہ کر پائے، وہ اس کو قبول نہ کریں، اللہ کے ولی اس کو قبول نہ کریں. اور کیوں اللہ کے ولی قبول نہیں کریں گے؟ وما ذلك الا بسوء الادب منك، تم نے کوئی بے ادبی کی ہوگی اسی لیے تمہیں قبولیت نہیں مل رہی ہے. والا فلا بخل من جانبهم، ان کے طرف سے کوئی بخل نہیں ہوتا ہے، وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں. ولا نقص من جهتهم، ان کے جہت میں یا پھر ان کے طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں، تمہیں کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ تم اس کے لائق نہیں. وہ تو سب کو قبول کر لیتے ہیں، جو بھی خاکساری عاجزی کے ساتھ آئے، ادب سے رہے، سب کو قبول کرتے ہیں. تمہیں کیوں نہیں قبول کیا؟ تمہارے اندر بے ادبی تھی ہوگی، اس لیے قبول نہیں کیا. آگے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں امام ابن عطاء اللہ سکندری کہ زار بعض السلاطین ضریح سیدنا ابی یزید رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بادشاہ تھا، سلطان، وہ سیدنا ابو یزید البسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کی زیارت کرنے کے لیے گیا، یعنی کہ آپ کے مزار شریف پہ پہنچا اور زیارت کی. وقال هل هنا احد ممن اجتمع بابی یزید، تو وہ سلطان تھا، بادشاہ تھا، لوگوں سے پوچھنے لگا، دریافت کرنے لگا کہ کیا یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو سیدنا ابو یزید البسطامی کی صحبت میں رہا ہو، ان کے دور کا ہو. فأشیر الى شیخ کبیر فی السن کان حاضرا هناک، تو ایک شخص کے طرف اشارہ کیا گیا، ایک بزرگ کے طرف جن کی عمر بہت زیادہ تھی اور جو سیدنا ابو یزید البسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کے صحبت اختیار کر چکے تھے، آپ کے زمانے کے تھے. فقال له هل سمعت شيئا من كلامه، تو سلطان بادشاہ نے اس شخص سے، اس بزرگ سے سوال کیا کہ هل سمعت شيئا من كلامه، کیا تم نے ابو یزید البسطامی کے کوئی کلام کو سنا اور تم کو یاد ہے وہ، تو ہمیں بھی سناؤ. فقال نعم، قال ابو یزید نے فرمایا تھا کہ من زارنی لا تحرقه النار، جو میری زیارت کرے، جو میرا دیدار کر لے، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی.
سیدنا ابو یزید البسطامی نے اس طرح ایک کلام کیا تھا، میں نے سنا. یہ جب سلطان کو سنایا اس بزرگ نے تو فاستغرب السلطان، سلطان تو حیران ہوا، تعجب ہو گیا اس کو. کہا کہ کیف یقول ابو یزید ذالک، ابو یزید نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کا دیدار جو کر لے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا پائے گی، یہ کیسے کہہ دیا؟ وہ ابو جہل رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو تحرقہ النار، جبکہ ابو جہل نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کو دیکھا تھا اور وہ تو جہنم میں جائے گا. ایسے وہ سلطان کہنے لگا، وہ بادشاہ کہنے لگا. فقال ذلك الشیخ للسلطان، تو وہ جو بزرگ تھے وہ سلطان سے کہنے لگے کہ ابو جہل لم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما رأى یتیم ابی طالب ولو رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تحرقہ النار. تو وہ بزرگ اس سلطان سے کہنے لگے کہ سلطان، ابو جہل نے کبھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ابو جہل نے تو بس ایک یتیم لڑکے کو دیکھا تھا، ابو جہل نے تو ایک یتیم شخص کو دیکھا تھا جو ابو طالب کی پرورش میں پل رہا تھا. اس نظر سے دیکھا ابو جہل نے، نہ کہ اس نظر سے کہ یہ رسول اللہ ہیں. اگر ابو جہل ایک بار بھی یہ رسول خدا ہیں سمجھ کر دیکھتا تو لا تحرقہ النار، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو پاتی، اس کو جہنم کی آگ جلا نہیں پاتی. اسی طرح ہے، اگر ابو یزید کو وہ ایک انسان ہے سمجھ کر کوئی دیکھے تو اس کے لیے یہ فضیلت نہیں. اگر سیدنا ابو یزید البسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کے طرف کوئی یہ سمجھ کر دیدار کرے کہ یہ تو ولی خدا ہے، اللہ کے ولی ہیں، تو اس کا ایمان بڑھے گا، اس کے اندر یقین پیدا ہوگا، وہ ادب کرے گا، خاکساری سے پیش آئے گا. تو یہ سب اعمال اللہ کو پسند آئیں گے، کیونکہ یہ سب اعمال وہ کیوں کرے گا؟ اللہ کے لیے کرے گا. اگر وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے تو یہ سب وہ نہیں کرتا. تو اس کا ادب ظاہر کرنا اللہ کے لیے ہوا، خاکساری سے پیش آنا اللہ کے لیے ہوا، محبت سے ان کے طرف دیکھنا کہ اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے ہوا. تو ایمان سے وہ نواز دیا جائے گا، اللہ کی قربت سے، اللہ کی رضامندی اسے ملے گی. یہ سب جب سلطان کو سمجھایا تو سلطان سمجھ گیا، بادشاہ سمجھ گیا. وَأَعْجَبَهُ هَذَا الْجَوَابُ، جو اس کو یہ جواب پسند آیا. تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد سیدنا ابن عطاء اللہ السکندری فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ يَا أَخِي، اے میرے بھائی، لَوْ اجْتَمَعْتَ بِقُطُبِ الْوَقْتِ، اگر وقت کے قطب کے ساتھ بھی تم صحبت اختیار کر لو، وَلَمْ تَتَأَدَّبْ، اور اس بارگاہ میں جس ادب سے رہنا ہے تم نہیں رہو، تو لَمْ تَنْفَعْكَ تِلْكَ الرُّؤْيَا، تو ان کے دیدار کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نصیب ہونے والا نہیں ہے. بل كانت مضرتها عليك اكثر من منفعتها، بلکہ تمہیں تو زیادہ نقصان ہوگا اس بارگاہ سے. اگر تم نہیں جاتے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن تم پہنچے اور ادب سے نہیں رہے تو تمہارا تو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. یہ سمجھ لو، یہ سمجھا ہے امام ابن عطاء اللہ السکندری. آگے اس قصیدے کے اندر فرمایا کہ وقدم الجد وانہض عند خدمته عساہ یرضا وحاذر ان تکن ضجرا. اس بیت کے اندر، اس شعر کے اندر فرمایا کہ ان کی خدمت میں جد و جہد کرو، جد و جہد کے ساتھ ان کی خدمت کرو، اللہ کے ولی کی خدمت. اس کی شرح میں فرمایا امام ابن عطاء اللہ سکندری نے کہ وَانْهَضْ فِي خِدْمَةِ الشَّيْخِ بِالْجِدِّ، جد و جہد کے ساتھ اللہ کے ولی کی خدمت کرو، پوری خواہش کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اللہ کے ولی کی خدمت کرو. فَعَسَاكَ تَحُوزُ رِضَاهُ، خدمت سے کیا ہوگا؟ شاید وہ تم سے راضی ہو جائیں، شاید وہ تم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ خدمت کرنے سے رضامندی جلدی مل جاتی ہے. اللہ کے ولیوں کی خدمت ہے ان کی رضامندی پانے کا ذریعہ.
اور ان کی ناراضگی سے بچو، اللہ کے ولیوں کی ناراضگی سے بچو۔ آگے فرمایا وَلَازِمْ أَعْتَابَ بَابِهِ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، صبح شام ان کے در پہ پڑے رہو، یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی خدمت کا موقع تمہیں مل جائے گا، کوئی خدمت کا موقع ملے تو چھوٹ نہ جائے، اس لیے ہمیشہ ان کی دربار میں رہو، ان کی بارگاہ میں رہو، لِتَحُوزَ مِنْهُ الْفِتَاتِ، تاکہ ان کی محبت تمہیں حاصل ہو سکے۔ صحابہ اکرام سے سیکھنا ہے مریدوں کو، صحابہ اکرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک اور اصحاب الصفہ میں جو صحابہ تھے، سب اللہ کے رسول کی خدمت بہترین طور پہ انجام دیتے تھے، ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ جیسے ہی ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے ولی کو، اللہ کے رسول کو، رسول خدا کو، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت پڑھنے والی ہے، تو آپ کے کہنے سے پہلے ہی وہ اس چیز کو لا کر حاضر ہو جاتے تھے، اس چیز کو لے کر حاضر ہو جاتے تھے۔ معجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے حدیث کی۔ اس کتاب کے اندر ایک حدیث ہے کہ عن ربیعۃ الاسلمی، سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ فقال یوما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن یہ کہا کہ یا ربیعہ الا تتزوج، کہ اے ربیعہ کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فقلت، تو میں نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ لخدمتکم احب الی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی خدمت میرے لیے سب سے محبوب ہے۔ کیوں اس طرح فرمایا؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ شادی کرنے کے بعد کہیں ہم مشغول نہ ہو جائیں، کہیں مشغول نہ ہو جائیں، خدمت کے موقع نہ چھوٹ جائیں، یہ سوچ کے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ لخدمتکم احب الی، آپ کی خدمت میرے لیے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو فقال یوما، پھر فرمایا کہ ثم اعاد علی مرۃ اخرى فقلت مثل ذلك، پھر کچھ دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سوال کیا الا تتزوج، تم شادی نہیں کرو گے؟ جب سوال کیا تو فقلت مثل ذلك، میں نے وہی جواب دیا۔ کیا فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ لخدمتکم احب الی، آپ کی خدمت میرے لیے سب سے زیادہ پیاری ہے، یہ میں نے فرمایا۔ فقلت، اور جب میں نے یہ جواب دیا تو میرے دل میں خیال آنے لگا کہ واللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بما یصلحنی منی فلئن قال لی مرۃ اخرى لاقولن بلا یا رسول اللہ۔ میں دل ہی دل میں یہ کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوال کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا بہتر ہے وہ مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں۔ تو اگلی مرتبہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کرتے ہیں یہی سوال، تو میں کہوں گا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں کہوں گا۔ فقال لی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار کچھ دن بعد فرمایا کہ یا ربیعہ الا تتزوج، اے ربیعہ تم شادی نہیں کرو گے؟ تو فقلت، تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ فقال لی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایت فلانا الرجل من الانصار فلیزوجوک ابنتہم فلانہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انصاری کے گھر، فلاں جو انصاری شخص ہیں، صحابی ہیں، ان کے گھر جاؤ اور ان کے گھر میں جو بیٹی ہے، ان کی بیٹی، ان سے نکاح کر لینا۔ فأتیتہم، تو میں گیا اس انصاری صحابی کے گھر۔ فقلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم ان تزوجونی،
بس میں نے جا کر یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ میری شادی کروا دیں آپ کی گھر کی بیٹی سے. تو قالوا تو وہ کہنے لگے مرحبا برسول اللہ. دیکھیے صحابہ کی شان کیا ہے, خوش آمدید, ویلکم کرنے لگے, استقبال کرنے لگے ان کا. یہ پوچھا تک نہیں کہ ایک بار ہم جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آتے ہیں کہ کیا فرمایا وغیرہ. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بات ختم. فرمایا مرحبا برسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرحبا مرحبا کہا. پھر فرمایا کہ فزوجونی لم یسألونی بینہ. تو ان لوگوں نے میری شادی کروائی, میرا نکاح کروایا, اور ایک دلیل تک نہیں طلب کی کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سچ میں بھیجا ہے کہ نہیں, یہ سب سوال نہیں کیے. تو یہ تھے صحابہ کے اخلاق. الغرض اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا کتنا شوق رکھتے تھے کہ جب شادی کرنے کو کہا تو فرمایا واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ لخدمتکم احب الی. آپ کی خدمت میرے لیے سب سے زیادہ پیاری ہے, سب سے زیادہ محبوب چیز میرے لیے آپ کی خدمت ہے. یہ حدیثوں میں بات موجود ہے. تو مریدوں کو چاہیے کہ صحابہ سے وہ سیکھیں, اور جس طرح صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے, اس طرح مریدوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کی خدمت کریں. جس طرح صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے موقع تلاش کرتے تھے, اسی طرح مریدوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کی یعنی کہ ولی اللہ کی خدمت کے موقع تلاش کریں. جس طرح صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کو بہت پسند کرتے تھے, خدمت کا بہت شوق رکھتے تھے, خدمت ان کے لیے سب سے زیادہ پیاری تھی, اسی طرح مریدوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء اکرام آتے ہیں ان کی خدمت کرنا مریدوں کے لیے بہت پسندیدہ چیز ہو, مریدوں کے لیے سب سے پیاری چیز وہ ہو. یہی اس شعر کے اندر فرمایا. اب آخر میں جس آیت کی تلاوت ہم نے شروعات میں کی اس کا مفہوم صوفیانہ انداز میں سمجھ لیجئے گا. فرمایا رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس سورت کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے. فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ندعو کل اناس بامامہم, ہر جماعت کو ہم اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. تو ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. اس کی تفسیر میں امام ابن عجیبہ لکھتے ہیں کہ يدعو الحق تعالی یوم القیامت الامم الى الحساب بانبیائها ورسلها. قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر امت کو اس کے رسول کے ساتھ اس کے نبی کے ساتھ بلائے گا پہلے. ثم يدعوهم ثانیا, پھر اللہ رب العزت ان کو ہر جماعت کو اس کے شیخ کے ساتھ. ثم يدعوهم ثانیا للکرامۃ باشیاخها وائمتها التي كانت تدعوهم الى الحق على الهدی المحمدی, محمدی راستے پر, طریق محمدی پر ہوتے ہوئے جو اولیاء کرام, جو مشائخ, جو ائمہ کرام لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے, ان کے ساتھ ان مشائخ کے ساتھ بھی اللہ رب العزت پکارے گا قیامت کے دن. تو اگر آپ دنیا کے اندر کسی ایسی ہستی سے جڑ جاتے ہیں جو اللہ سے تعلق رکھتے ہوں, یعنی کہ ولی اللہ سے جڑ جاتے ہیں, تو آخرت کے دن آپ اولیاء اکرام کے ساتھ بلائے جائیں گے, اولیاء اکرام کے ساتھ بلائے جائیں گے. تو جب آپ اولیاء اکرام کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو ان کے ساتھ جو بہترین معاملات ہوں گے اس میں آپ بھی شریک بن جائیں گے, کیونکہ قیامت کے دن
جو ماحول ہوگا وہ بہت برا ہوگا. باپ بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، یہ کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا سوائے متقین کے. متقین کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہیں؟ اللہ نے اولیاء کرام کی سرٹیفکیٹ قرآن میں دی ہے کہ وہ پرہیزگار ہیں. متقین تو وہی ہیں. اولیاء کرام سے آپ جڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کے کام آئیں گے قیامت کے دن، کیونکہ جب آپ کا حشر یا پھر آپ اولیاء کرام کے ساتھ اٹھائے جائیں، اولیاء کرام کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آپ قیامت کے دن آئیں، تو ان کے ساتھ جو بہترین معاملے ہوں گے، ان کو تو خدا چاہتا ہے، انہوں نے تو خدا کو راضی کر دیا ہے. تو جب ایسے ولیوں کے ساتھ آپ آئیں گے تو قیامت کے دن تو ان کے ساتھ جو بہترین معاملہ ہوگا اس میں آپ ان کے شریک ہوں گے. اگر ان کو اللہ بے حساب، بغیر حساب کے جنت میں جب بھیجے گا تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے ایک اور آیت، اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں، اس زندگی میں اندھا تھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بھی گمراہ ہوگا وہ. تو اس آیت کو لٹرلی تو لیا نہیں جا سکتا کہ جو اس دنیا میں دیکھ نہیں پاتا تھا، آنکھوں کا معذور تھا، دیکھ نہیں پاتا تھا، اندھا تھا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، کچھ دکھے گا نہیں اس کو. یہ نہیں ہے اس کا معنی. اس کی تفسیر میں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْمَى الْقَلْبِ، جس کا دل اندھا ہو جائے، اس کا دل آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ نجات نہیں پائے گا آخرت میں. فرمایا كَانَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى لَا يَرَى طَرِيقَ النَّجَاةِ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اس کا دل اندھا ہوگا اور نجات کا راستہ اسے نہیں ملے گا، نجات نہیں پائے گا آخرت میں. اب دل اندھا جس کا ہو، اس کے دل کو شفا کہاں سے ملے گی؟ دل والوں کے پاس اہل القلوب اولیاء کرام ہیں، ان کی بارگاہ سے آپ جڑیں گے تو آپ کے دل میں بصیرت آ جائے گی، آپ کا دل ہر چیز دیکھنے لگے گا. باطنی نگاہ سے آپ نواز دیے جائیں گے. بصیرت وہی تو ہے، باطنی نگاہ. بصیرت والوں کے ساتھ یعنی کہ اولیاء کرام کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے تو آپ کا دل دیکھنے لگے گا، آپ کا دل اندھا نہیں ہوگا اس کے بعد. تو اللہ کے ولیوں سے جڑنے سے بہت بڑے فائدے ہیں اور نہ جڑنے سے نقصان ہے. تو اللہ کے ولیوں سے جڑیے گا، ان کی بارگاہ، ان کو تلاش کریں اور ان کی بارگاہ میں پہنچیں. صرف پہنچنے سے کافی نہیں، ادب سے رہنا ہے. جو آداب اس قصیدے کے اندر خاص کر بیان کیے گئے ہیں، سیدنا شیخ الشیوخ سیدنا ابو مدین المغربی نے جن آداب کو بیان کیے، ان سب پر عمل کرنا ہے، تب کامیابی ضرور حاصل ہوگی. آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے جوڑ دے، اس کے ولیوں کی بارگاہ میں ادب سے رہنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب